الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو قرآن اور حسین کے حوالے سے علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ ہم نے پچھلی دو نشستوں کے اندر جناب امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندانی پس منظر اور اس کے تقدس کو قرآنی آیات کے اندر بیان کیا ہے، اور یہ بات پچھلی دو نشستوں کے اندر طے ہوئی کہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندانی پس منظر ہے وہ حرمت مآب بھی ہے، عصمت مآب بھی ہے، تقدس مآب بھی ہے اور حمیت مآب بھی ہے، اور یہ ہونا اس لیے ضروری تھا۔ ہمارے علماء اہل سنت نے اب اپنی تصانیف کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ نبوت چونکہ نظام کائنات کے تسلسل کو قانون قدرت کے مطابق چلانا ہوتا ہے، ایک اتھارٹی ہے، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ سوسائٹی کے لوگ نبی کو خاندان کے معمولی ہونے پر کوئی طعنہ دیں اور اہمیت نہ دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمام انبیاء علیہ السلام کی خاندانی عظمت کو بڑے بھرم کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور بڑی حرمت کے ساتھ، اور پھر ان کے لیے اہتمام قدرت بھی فرمایا ہے۔ ان کو ہر دور کے اندر، ہر سوسائٹی اور ہر تہذیب اور تمدن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں صاحب حمیت اور صاحب وقار بنایا ہے، اور یہ نعمتیں انہیں عطا فرمائی ہیں۔ چونکہ آج 3 محرم الحرام ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا معاملہ جو ہے ہم اس تقدس کو بھی بیان کریں گے، اور ساتھ ایک روحانی اقدار جو ہیں قرآن کریم نے جہاں یہ بیان فرمائی ہیں، اور امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام ان روحانی اقدار کا کس طرح منبع ہیں، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ تو آیت کریمہ سورہ احزاب کی میں نے تلاوت کی، بڑی معروف آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، رحمتیں نازل فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور برکتیں نازل فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فضل و احسان کی بارش ہوتی ہے، انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہتی ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرشتے بھی حضور عظمت الہی میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، تو ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی حرمت کو جانتا ہے، ہماری طرف سے بھی تو ہی اپنی جناب سے اپنی شایع نشان اپنے محبوب پر درود بھیج۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب خوب سلامیوں کا نذرانہ پیش کرو۔ یہ بات بڑی معروف ہے، لیکن اس بات میں ایک پیغام ہے بڑا خوبصورت جو میرے عنوان سے متعلق ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے تو اصحاب رسول علیہم الرضوان نے بارگاہ نبوت میں عرض کی، جہاں پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیف نصلی علیک، یا یہ الفاظ اس طرح کہے کہ علمنا الصلاۃ، ہمیں صلاۃ کا طریقہ بیان کیجئے۔ سلام کا طریقہ تو ہمارے ہاں مروج ہے، صلاۃ کا طریقہ ہمیں بیان کیجئے، یا آپ پر ہم کیسے صلاۃ پڑھیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بڑے پیار کی نگاہ سے اصحاب رسول کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ صلاۃ میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے مرتبوں کی حرمت کو بیان فرمایا ہے اور ان کی تدریج کے تسلسل کو بیان فرمایا ہے، تو لہٰذا اے اصحاب رسول تم میرے مقام کا احاطہ نہیں کر سکتے، تمہاری علمی بصیرت میری حقیقت کو تک نہیں پہنچ سکتی، لہٰذا جس ذات نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائیں، یہ انعامات عطا فرمائے، یہ وقار عطا فرمایا، یہ شانیں عطا فرمائیں، اسی ذات کے حضور عظمت میں یہ عرض کرو کہ پروردگار عالم تو جانتا ہے اپنے محبوب کی ہر حقیقت کو، کیونکہ تو نے اپنے محبوب کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس شانوں کا جو تسلسل ہے جو تیرے حضور طے ہے، اے اللہ اپنی شایان شان قولوا اللہم صلی علی، اللہ سے کہو کہ اے اللہ تو بھیج ہماری طرف سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود۔ لیکن اس درود کا ایک تسلسل ہے جو ہمارے پچھلے دو عنوانات کے تسلسل سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور امام علی مقام علیہ السلام کا خاندان ایک ہی ہے، کہیں کوئی دوئی کا تصور موجود ہی نہیں ہے، یہ اہتمام قدرت ہے۔ جب اللہ کے رسول نے یہاں تک فرما دیا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تو یہاں اگر دوئی مٹا دی ہے تو خاندانی اعتبار سے کیسی دوئی کا کوئی تصور قائم کر سکے، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا عادت اور فطرت اور شریعت کا تسلسل یہ ہے کہ جس کی پشت سے کوئی بیٹا پیدا ہو ولدیت اسی کے نام سے ہوتی ہے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نسب، ہر ایک کا نسب الگ ہے لیکن میری اہل بیت کا اور میرا نسب ایک ہے، اور یہ بات قابل غور ہے کہ یہاں بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوئی کے تصور کو ہٹا دیا ہے، جس طرح قرآن کریم اور حسین کے تصور کو دوئی سے الگ کر دیا ہے، یعنی حسین قرآن سے جدا نہیں ہے، قرآن حسین سے جدا نہیں ہے، اس طرح حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس سے حسین راضی اس سے میں راضی، جس سے میں راضی اس سے خدا راضی، یہ میرا محبوب ہے، جو اس سے محبت کرے گا وہ خدا اس سے بھی محبت کرے گا۔ اس طرح کے سارے معاملات جو دوئی کا تصور ہے، یعنی ٹائٹل میں تو امام علی مقام الگ تشخص الگ نام رکھتے ہیں، حقیقت میں دوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دی ہے۔ ویسے بھی قدرت کا ایک عظیم نظام ہے کہ خلقت اور خلق میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان دونوں حقیقتوں کے درمیان کوئی دوئی قائم ہی نہیں فرمائی، یعنی یہ اصحاب رسول کی عینی شہادت موجود ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجسم تکنا چاہتے حضور کے وصال کے بعد، تو حسنین کریمین کو یوں برابر کھڑا کر کے تکتے اور سب ایک کو صورت محمد نظر آتی۔ سیرت محمد تو ویسے ہی تسلسل پذیر تھی حرم نبوت میں، تو صورت بھی ایسے ہی نظر آتی۔ ایسے ہی بلکہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نے بھی اصحاب رسول سے یہی کہا کہ جس بے قراری کا تم شکار ہو، پریشانی میں تو مبتلا ہو، حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حضور تشریف فرما ہیں، کہاں ہیں؟ ارکبوا محمدًا فی عطرتہ، محمد اپنی عطرت میں ملتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، اصحاب رسول کا عقیدہ اور یقین یہ تھا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جو وقت لے کر آئے تھے اس وقت کو گزار کر حضور عظمت الہی میں چلے گئے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوی اقدار کا تسلسل جاری رہا ہے، خلق محمد کے نورانی جلوے بھی جاری رہے، اور خلقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تسلسل کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان دونوں نفوس قدسیہ میں برقرار رکھا، اور یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عینی شہادت ہے، اس پر کسی علمی حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اصحاب رسول علیہم الرضوان نے جب یہ عرض کی کہ جہاں پناہ عالم کیف نصلی علیک، ہم آپ پر صلاۃ کیسے بھیجیں، تو کہا تم حضور عظمت الہی میں عرض کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اے اللہ درود بھیج محمد پر اور آل محمد پر۔ یہاں میں ناظرین کو روکوں گا۔ اب نفس مسئلہ یہ ہے کہ اصحاب رسول نے
رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ استفسار کیوں کیا، یہ کیوں پوچھا، حالانکہ وہ خود اہل زبان تھے؟ اصحاب رسول علیہم رضوان مکی تھے، مدنی تھے، اوسی تھے، خزرجی تھے، تو اصحاب رسول تھے، ہر اعتبار سے وہ اس چیز کو جانتے تھے، اہل زبان تھے، لیکن پھر مدعائے دل کیوں کہہ دیا، عرض مدعا کیوں کر دیا کہ یا رسول اللہ کیف نصلی علیک؟ دراصل یہ نہیں کہ ان کے لیے صلاۃ کوئی نیا لفظ تھا، یہ نہیں کہ ان کے لیے صلاۃ سمجھنے میں کوئی دشواری تھی، نہیں، کیونکہ وہ بھی اہل زبان تھے، اور اقیم الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ اس طرح کے الفاظ پہلے بھی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اصل وہ سمجھنا چاہتے تھے کہ منشاء الہی میں درود کے حجم کی صورت کیا ہے، جغرافیہ کیا ہے، کہاں تک درود بھیجنا ہے، کیسے بھیجنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس لیے نبوی زبان سے انہوں نے چاہا کہ ہم اس کی وضاحت کریں تاکہ لفظ صلاۃ کے یصلون علی النبی کے معنی کا تعین رسول اپنی زبان سے کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے یصلون علی النبی کے معنی کا تعین اپنی نبوی زبان سے کیا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے اور بڑی نفیس بات ہے اور بڑی باریک بات ہے۔ اب معنی کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کر رہے ہیں، قولوا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور بعض روایتوں میں ایک متفق علیہ حدیث ہے وازواجہ وذریاتہ کا لفظ بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے اہل بیت نبوت معنی قرآن ٹھہرے، کیونکہ زبان رسالت نے ان کا تعین معنی قرآن کی عظمت میں بیان فرمایا ہے۔ یعنی یصلون علی النبی کی تشریح فرماتے ہوئے جہاں اپنی ذات کو شامل درود فرمایا، طبعاً اپنی اہل بیت کو بھی اس صلاۃ کے معنی میں متعین فرما دیا۔ تو گویا اس اعتبار سے اہل بیت نبوت معنی قرآن ٹھہرے، مصداق قرآن ٹھہرے، منشاء الہی کا منظر ٹھہرے، مشیت الہی کا عین مصداق ٹھہرے۔ تو اگر کوئی شخص رسول پر تو درود بھیجتا ہے اور آل رسول پر درود نہیں بھیجتا تو اس کا درود قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس نے کامل معنی قرآن پر عمل نہیں کیا اور کامل مقتضائے کلام الہی کا احترام نہیں کیا۔ یہاں تو ارشاد فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قال عن ابی مسعود الانصاری، مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل الصلاۃ، جس نے نماز بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھی لیکن مجھ پر درود اور میری آل پر، میری اہل بیت پر درود نہیں پڑھا، اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوئی، مردود کر دی گئی ہے۔ وقال ابو مسعود لو صلیت صلاۃ لا اصلی فیہا علی محمد ما رأیت ان صلاتی تتم، یہ اصحابہ کا تعامل رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری نماز اس وقت تک کامل ہی نہیں ہے جب تک کہ ہم محمد اور آل محمد پر درود نہ پڑھ لیں۔ تو پورا ٹائٹل جو تھا، جس نے بھی دل سے پڑھا تھا کلمہ طیبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی تھی، ان کا مسلسل ساری عمر میں یہ تسلسل رہا، چونکہ یہ چیزیں انہی سے نقل ہو کر آئی ہیں۔ تو راوی جب اپنی روایت کے خلاف کرتا ہے تو یا تو اس کی عدالت ضبط ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو یا پھر وہ اس کو ناسخ سمجھتا ہے، نسخ سمجھتا ہے، اس کا ناسخ دلیل بیان کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اب طے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے صحابہ علیہم الرضوان کے استفسار پر معنی صلاۃ میں اہل بیت کو بطور معنی صلاۃ بیان فرمایا۔ تو گویا اس اعتبار سے یہ معلوم ہوا کہ حسین محض شخصیت نہیں، محض سبط رسول نہیں، بلکہ معنی قرآن ہے۔ اگر حسین علیہم الرضوان علیہ الصلاۃ والسلام کو الگ کر دیا جائے تو معنی قرآن جو ہے وہ اپنے کمال کو نہیں پہنچے گا، اور معنی قرآن میں نقص کرنا دانستہ یہ کفر ہے۔ اس پر میں بحمداللہ تعالیٰ سینکڑوں احادیث طیبات کا ریکارڈ رکھتا ہوں اور آیات تو پھر میں پیش کر ہی رہا ہوں۔ اب اس صورت میں جب یہ طے ہوا کہ حسین معنی قرآن ہے،
جہاں قرآن ہے، جہاں الفاظ ہیں وہاں معنی ہے، جہاں معنی ہے وہاں الفاظ ہیں۔ تو ربط کلام الہی کے تسلسل میں مشیت الہی کی اس عظمت میں ابتداءً مشیت الہی میں مقام حسین ملحوظ تھا۔ اور اگر وہ رویے جو ظہور پذیر ہوئے امام علی مقام علیہ السلام سے، جن رویوں کا تقاضا کلام الہی امت سے کر رہا ہے، ان رویوں کا پہلا ٹائٹل جس ذات کا نام آتا ہے وہ امام علی مقام علیہ السلام کی ذات والا صفات ہیں۔ میں وہ انشاءاللہ اس تدریج کے ساتھ بیان کروں گا اگلی اقساط کے اندر، کیونکہ آج 3 محرم الحرام ہے اور یہ تیسری نشست ہے ہماری اس حوالے سے۔ تو میں صرف اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حسین کا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ تو اب نبوی ارشاد کے مطابق طے یہ ہوا کہ قرآن کے ساتھ حسین کا تعلق اس طرح ہے جس طرح لفظ اور معنی کا تعلق باہمی ہوتا ہے۔ لفظ معنی سے ہٹ جائے تو کالی لکیریں رہ جاتا ہے، اور معنی لفظ سے ہٹ جائے تو معنی کا فہم کسی کو حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اب ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عظمت کو بیان فرما رہے ہیں نبوی زبان سے، قولوا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یہاں تک تو بات طے ہے، محمد اور آل محمد معنی قرآن ہے۔ لیکن پس منظر کے اندر چونکہ ہماری پچھلی 2 نشستیں اس حوالے سے ہوئیں کہ خاندان امام علی مقام اور خاندان نبوت جو ہیں وہ بھی عصمت مآب، حرمت مآب، حمیت مآب ہیں ہر لحاظ سے۔ تو امام علی مقام کی شخصیت کو جب ہم نے بیان کرنا ہے قرآن کی آیات کی روشنی میں، تو قرآن کریم جس طرح شخصیات کا تقدس بیان کر رہا ہے پس منظر کے اعتبار سے، اسی تسلسل میں، اور پھر سنت نبوی بھی یہی تھی کہ جب بھی امام علی مقام علیہ السلام کی بابت آقا علیہ السلام نے نبوت کی زبان کھولی ہے تو پہلے آپ کے خاندانی وقار کو بیان کیا ہے۔ اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنا بیٹا کہہ دیا ہے کہ میں اس کا حسب نسب ہوں، امام حسین علیہ السلام کا میں حسب نسب ہوں۔ بس پھر تو اب بات ہی ختم ہو گئی۔ اے اللہ درود بھیج محمد پر اور آل محمد پر، کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم، جس طرح تو درود بھیجتا رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، ایسے ہی فرمایا اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس طرح ابراہیم اور آل ابراہیم پر تو بھیجتا رہا، بے شک تو سراہا ہوا ہے، تو بزرگی والا ہے۔ اب یصلون کے تقدس کے ہم منظرنامے کو بیان کر رہے ہیں۔ علماء لغت نے صلاۃ کے معنی اپنے تحقیق کے مطابق بہت سارے پیش کیے ہیں، پھر علماء علم کلام نے بھی اس پر گفتگو کی ہے، علماء اجتہاد نے بھی اس سے استفادہ کیا ہے، اپنا مدعا اور مقصد بیان کیا ہے۔ تو اب اگر پوری تفصیلات میں اتروں تو ہزاروں علماء جو ہیں اس وقت میرے سامنے ہیں، لغت کے ہیں، حدیث کے ہیں، تفسیر کے ہیں، اور مرتبہ اجتہاد پر فقہا ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت سردست میں آپ کو سب سے بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ اس کا معنی یصلون کا معنی کیا ہے، تو انہوں نے کہا وَهُوَ الْاِعْتِنَاءُ بِشَانِهِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یصلون کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پوری کامل توجہات کے ساتھ حسن محمد کے جلووں میں مصروف رحمت ہے اور اعتنا کر رہا ہے، متوجہ ہے۔ اور کب سے اس کا اعتنا ہے؟ یصلون علی النبی، یہ نبوت کی تاریخ آ گئی جب سے حضور نبی ہیں۔ حضور کب سے نبی ہیں؟ کنت نبی وآدم بین الماء والطین، اس وقت سے حضور نبی ہیں جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان گوندے جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جس بھی انداز میں جو بھی اس کی تاریخ بنتی ہے، چونکہ ماہ و سال کی گردشوں سے تو یہ چیز ورا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا الذی یراک حین تقوم، میرے حبیب ہم تو اس وقت آپ کے حسن میں محو نظارہ ہیں، آپ کے حسن کا نظارہ کر رہے ہیں جس وقت ہم نے آپ کو تقویم اول بخشی، وہ روحانی وجود عالم امر میں بخشا، اس حسن محبت میں ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اس وقت سے دے رہے ہیں جب وقت بھی کسی عقائی میں نے تھا، چونکہ لفظ ہین جو ہے یہ ظرف زمان مبہم کے لیے وضع ہے، اور ظرف زمان مبہم وہ وقت کا دورانیہ ہوتا ہے جس میں وقت کے تعین کا کسی کے پاس کوئی اندازہ نہ ہو۔ تاہم اس حقیقت کو خدا جانتا ہے یا خدا کا رسول جانتا ہے، کیونکہ ٹائٹل میں
نص کی صورت میں یصلون علی النبی آیا ہے تو کم از کم یہ اعتبار تو قائم کیا جائے نا، جب سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوی عظمت کا آغاز ہوا ہے، جس بھی اعتبار سے، ویسے خدا جانتا ہے تب سے لے کر جب تک حضور کی نبوت کا تسلسل موجود ہے، تب تک اللہ اپنی ساری توجہات رحمت اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، وجود پر اور ان کی اداؤں پر مرکوز کیے ہوئے ہے۔ اور پھر یہی نہیں اعتنا کا معنی کہ صرف توجہ کرنا ہے، بلکہ اعتنا کا معنی امام بخاری علیہ رحمہ نے بیان کیا ہے، اور بھی ائمہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عظمہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی تدریج کے تسلسل میں ہر عظمت کا ہر لمحے نئے انداز میں بیان فرماتا رہتا ہے، اور قرآنی آیات کا جو اسلوب بیان ہے وہ بھی اس اعتبار میں اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ لفظ انا جو ہے یہ جملہ اسمیہ میں آیا کرتا ہے، اور جملہ اسمیہ کا خاصہ ہے تبھی بڑا ایک خوبصورت یہ کلام الہی نے اشارہ دیا ہے۔ اللہ اپنے محبوب پر اعتنا کیے ہوئے ہے، توجہ کیے ہوئے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن عظمت کو بیان کر رہا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو بڑھا رہا ہے، اور اس میں کامل توجہ کے ساتھ اس عظمت کو پورے تسلسل کے ساتھ بیان کر رہا ہے، اور اس کے تسلسل میں اتنی عظمت ہے کہ لمحہ کے لیے بھی اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ کہیں اور متوجہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ پھر نظام کائنات کا تانا بانا کیسے چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فالمدبرات امرا، نظم کائنات کا سارا تسلسل ہم نے مدبرات امر کے سپرد کیا ہوا ہے، خواہ وہ مدبرات امر زمینی ہوں، مدبرات امر آسمانی ہوں، ان کو تفویض کر دیا گیا ہے، مشیت الہی کا سارا چارٹر ان کے سامنے ہے، وہ اس تسلسل میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ وہی کام کر رہے ہیں جس کا ان کو امر دیا گیا ہے۔ اب اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ جس ذات کو پورے الوہی تسلسل کے ساتھ بیان کر رہا ہے، وہ حسن محمد کے جلووں کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، آپ کے وقار کو بیان کر رہا ہے، آپ کی خلقی اور خلقی عظمتوں کو پوری شان و شوکت کے ساتھ بیان کر رہا ہے، اور فرشتے بھی اسی کے حضور عظمت میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، اپنے حبیب کا مقام تو جانتا ہے، تو بھی ہماری طرف سے بھی اس محبت کو تو اپنی شایان شان اپنے محبوب پر، ان کی عظمتیں ان پر اعتنا فرما۔ اور اس کے بعد یہ جو یصلون کا لفظ ہے یہ جملہ فعلیہ پر دلالت کرتا ہے، اور جملہ فعلیہ کا طبعی خاصہ یہ ہے کہ اس میں تجدد اور تحدث ہوتا ہے، نئی اور نکھری بات کرنا ہوتا ہے۔ اب اس اعتبار سے معنی آیت یہ بنا کہ اللہ مسلسل اعتنا فرماتا ہے، اور ہر لمحے نئی شان سے بیان فرماتا ہے اپنے محبوب کے وقار کو، اپنے محبوب کی عظمت اور حمیت کو، اپنے محبوب کی شانوں کو، نئی شان۔ اور قرآن کریم نے بھی اس کی تائید اور توثیق میں یہ ارشاد فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے عظمتوں کے اعتبار سے بہت بلند و بالا ہوگا۔ تو اب مجموعی طور پر کلام الہی میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحے نئی شان آپ کی بیان کرتا ہے، اور پھر نئی شانیں آپ کو عطا فرماتا ہے، اور آپ پر توجہ فرماتا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، حبیب ہماری نگاہوں میں صرف آپ کی ذات ہی بسی ہوئی ہے۔ تو یہ قرآن ہے۔ اب ان نگاہوں کے تسلسل میں، ان عظمتوں اور حرمتوں کے تقدس میں جب یہ آیت بیان ہوتی ہے تو صرف یہی نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو پیش کیا ہے بطور معنی، یصلون علی النبی کے ٹائٹل میں فرمایا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اے اللہ آل محمد جو ہے وہ بھی مستحق صلاۃ ہے۔ جس طرح تو میری صفت و ثنا بیان کر رہا ہے، مجھے عظمتیں دے رہا ہے، میری آل بھی میرے وجود کا حصہ ہے،
اے اللہ اس حصے کو بھی وہی عظمتیں عطا فرما، اور امت کو یہ درس دیا کہ جب بھی درود پڑھو تو قولوا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایسے ہی برکتوں کا تسلسل ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب کما صلیت علی ابراہیم میں ایک پیغام ہے کہ خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آل ابراہیم کے تسلسل سے ہے، اور جناب امام حسین علیہ السلام اسی خاندان عظمیٰ کے تسلسل کی وہ انتہا ہیں عظمت اور وفا کی۔ تو امام علی مقام علیہ السلام کا خاندانی پس منظر، آقا علیہ السلام کا خاندانی پس منظر ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر یہ جو ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں، تو رسول نے اپنی ذات میں اپنے اعتبار سے اپنی آل کو بھی شامل فرمایا، اور اصحاب رسول کو یہ سبق دیا کہ درود بھیجو محمد پر اور آل محمد پر، یہ خدائے ذوالجلال کی حضور عظمت میں عرض کرو۔ اور خدائے ذوالجلال فرماتے ہیں حبیب جس شخص نے آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجا ہم اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس بات کی کئی مرتبہ وضاحت ارشاد فرمائی ہے۔ اب جس چیز کی طرف اشارہ فقیر کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ کتنا بڑا مقدس خاندان ہے جن پر اللہ تعالیٰ کروڑوں سالوں سے اعتنا فرمائے ہوئے ہے، کیونکہ اسی خاندان میں سے محمد کریم نے آنا تھا، اور محمد کریم کی اسی حرمت کے تسلسل میں امام حسین نے آنا تھا۔ تو گویا اب اس اعتبار سے امام علی مقام علیہ السلام کا جو خاندانی پس منظر ہے وہ عظمتوں کا شاہکار ہے، وہ عصمتوں کی پہچان ہے، کیونکہ ہر ایک تقدس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اپنی نبوی زبان سے بیان فرمایا ہے، شان استفایت میں بیان فرمایا، شان ارتضایت میں بیان فرمایا، اور قرآن نے شان اجتبایت میں بیان فرمایا ہے۔ تو جس ذات والا صفات کا خاندانی پس منظر مجتباؤں پر مشتمل ہو، مصطفیٰؤں پر مشتمل ہو، مرتضاؤں پر مشتمل ہو، کیا میرے حسین کے بابا علی المرتضیٰ مرتضیٰ نہیں ہیں؟ ان کو شان ارتضایت کا ٹائٹل نہیں دیا گیا، مجتبایت کا ٹائٹل نہیں دیا گیا، مصطفیت کی شناخت نہیں ہے یہ؟ تو یہ ساری حرمتیں پہلے پس منظر کے اندر موجود تھیں، اور ان ساری حرمتوں کے امین امام علی مقام علیہ السلام ٹھہرے۔ وہ جو آیت کریمہ ہے جس رسم وفا کا آغاز کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات نے، اس رسم وفا پر زمانہ گزر گیا، ایک قصہ پرینہ بنتا گیا، لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ خیالوں پر مبنی قصہ ہے۔ امام علی مقام نے علیہ السلام نے اس کو اپنے عمل کی صورت میں یہ پیش کر کے یہ حوالے کے طور پر پیش کر دیا، اور اس کی وضاحت فرما دی کہ ابراہیم علیہ السلام کی بابت یہ جو وفا کا تصور قرآن دے رہا ہے وہ محض خیال آرائی نہیں، ایک عملی تسلسل تھا۔ خلت ابراہیمی کی عظمت میں ایک روشن باب تھا، لہذا ابتدا انہوں نے کی ہے اور انتہا حسین کر رہا ہے۔ لہذا اس وقت وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اس آیت کا جو تسلسل بیان ہوا ہے پس منظر کے اعتبار سے، اس آیت کا عین معنی کربلا معلیٰ کی عظمت میں جا کر امام علی مقام نے کر کے دکھایا ہے۔ ہر وفا کا وہ تقاضا جس کا امکان ہو سکتا تھا، میرے امام اس وفا کی عظمت میں امام نظر آئے۔ خود مرتبہ وفا، عظمت وفا کو بھی وہاں ناز ہے کہ میں امام حسین سے وابستہ ہو گئی ہوں۔ تو گویا اس اعتبار سے یہ معنی خلت ابراہیم ٹھہرے، معنی عصمت ابراہیم ٹھہرے، معنی اقدار ابراہیم ٹھہرے، کیونکہ یہ وہ تسلسل تھا۔ تو عرض کر رہا ہے فقیر الاعتناء، متوجہ رہنا۔ تو جب جس ذات سے اللہ تعالیٰ اتنی کامل توجہ فرمائے، اتنی اعتناء فرمائے کہ جس کے پس منظر کے اندر بھی ہزاروں سال تک اعتناء خداوندی کا نور شامل ہو، اور جب وہ وجود میں اتریں، پیکر محسوس میں آئیں، تو
ابھی بچپن ہے، ابھی پیکر عنصری شیر خارگی سے گزر رہا ہے، ادھر رسول امت کو پابند کر رہا ہے قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر، بھئی یہ وہ نفس رحمت ہے جو معنی قرآن ہے، قرآن اس کے ساتھ وابستہ ہے، یہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، اور مقتضائے کلام الہی یہ ہے، اللہ کے کلام کا تقاضا یہ ہے، مشیت الہی کے تسلسل کا تقاضا یہی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی حکمتوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کا تسلسل ہر امتی پر واجب اور فرض ہے۔ تو جن نفوس قدسیہ پر درود پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر نہ کسی کی نماز ہے اور نہ کسی کا ایمان ہے۔ اس ذات کے بارے میں اگر کوئی ہلکا لفظ بولے تو گویا اس نے معنی قرآن کا مذاق اڑایا ہے اور قرآن کی حرمت کا انکار کیا ہے، قرآن کی حرمت کو پامال کیا ہے۔ تو اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ جو دورانیہ ہے 10 دنوں کا، یہ کٹھن دورانیہ ہے اہل بیت پر، لیکن اہل بیت تو کامیاب رہے۔ دشمنان اہل بیت جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کس کے مد مقابل آئے ہیں؟ وہ حسین کے مد مقابل تو نہیں آئے، وہ علی کے مد مقابل تو نہیں آئے، وہ تو قرآن کے مد مقابل آئے ہیں۔ اور حیرت اس بات پر ہے، جو لوگ قرآن کے مد مقابل آئے، آج ان لوگوں کی تکریم ہے، آج ان لوگوں کی ہر جارحیت کو ثواب کے پلڑے میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کون سی علم کی ایسی روشنی ہے کہ قرآن کے مد مقابل آنے والا، قرآن سے ٹکرانے والا مجتہد ہو جاتا ہے؟ یہ گھر میں بیٹھے ہوئے تصورات دین ہیں، یہ گھڑے ہوئے تصورات دین ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، نہ اسے دین مانتا ہے، نہ مزاج رسول مانتا ہے، اور نہ ہی مشیت الہی مانتی ہے۔ اس لیے امت کو ہوش سے کام لینا چاہیے۔ اس لیے اہل علم سے گزارش کرتا ہوں، حقائق کیوں چھپائے جاتے ہیں؟ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، اگر آپ ممبروں پر چھپائیں گے تو قرآن کے سینے میں تو سب کچھ محفوظ ہے، حدیث کے سینے میں تو ساری نشاندہی موجود ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کے علمی ذخائر کے اندر ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ تو انصاف کب کریں گے ہم؟ کب ہمارے ہاں یہ چیز پیدا ہوگی کہ ہمارا تعلق قرآن سے اور معنی قرآن سے ہے؟ حیرت ہے، ہم قرآن سے بھی تعلق جتاتے ہیں اور معنی قرآن سے بھی تعلق جتاتے ہیں، اور دشمن قرآن، دشمن معنی قرآن کے ساتھ بھی ہم تعلق جتاتے ہیں۔ اب یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، حق کی طرف آنا چاہیے۔ اگر معنی قرآن غلط ہے تو نشاندہی کر دے اہل علم دلیل کے ساتھ۔ قرآن کریم کے اندر نعوذ باللہ کہیں کوئی کمی خامی ہے تو اس کی نشاندہی کریں۔ تو جب قرآن ایک سچائی ہے، اللہ کی مشیت کا نور ہے، اللہ کا حسن ہے، اور اہل بیت نبوت یہ قرآن کا معنی ہے، تو پھر ان کے مد مقابل آنا، آج کوئی قرآن کا ورقہ پھاڑے اس پر 295 سی لگ جاتی ہے، لگنی چاہیے، کیونکہ اس نے قرآن کی تکریم کا مذاق اڑایا۔ اور جو معنی قرآن کو زخمی کرے، جو معنی قرآن کے ٹوٹے کرے، اس پر نہ تو کوئی فتویٰ ہے، نہ ہی کوئی مذہبی گرفت ہے، اور نہ ہی کسی کے اندر جرت ہے کہ وہ ایسا کہہ پائے کہ اس نے یہ غلط کیا ہے اور یہ اس غلطی کی پاداش میں اس کا اب یہ مرتبہ ہے۔ حیرت ہے اس بات پر، مجھے آج تک اس فلسفے کی سمجھ نہیں آئی۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں کو میلا کہہ دے وہ واجب القتل ہے، کیونکہ وہ مرتد ہو چکا ہے، رسول کے کپڑوں کے ساتھ وہ مذاق کر رہا ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کو نعیلین کہہ دے، جوتڑی کہہ دے نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر اس اعتبار سے وہ بھی واجب القتل ہے، وہ بھی بے ایمان ہے، کافر ہے، مرتد ہے۔ لیکن جس نے رسول کے جگر پاروں کو ٹکڑے کیا ہے، آج وہ تاجدار بنا ہوا ہے۔ یہ
کس دیانتداری کا معاملہ ہے؟ کہاں گئی امت؟ کہاں گئی علمی حمیت؟ کہاں گئی علمی دیانت؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مودت کو قرآن نے ہر مومن پر فرض کیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی مودت حسین واجب اور فرض ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی مودت حسین فرض اور واجب ہے۔ کائنات کا کوئی ایسا شخص جس کے من میں ایمان ہے، قیامت تک ہر ایک پر ان نفوس قدسیہ کی مودت اور محبت اور ان پر درود پڑھنا فرض قرآنی ہے، واجب قرآنی ہے۔ باقی کیا تشریحات ہیں؟ کیا لائیں گے اہل علم؟ کیا ہے ان کے پاس؟ کوئی دلیل ایسی ہے کہ کوئی قرآن کے ورق کی تکریم نہیں کرتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو معنی قرآن کو ریزہ کرے، توہین کرے، تو وہ مسلمان بھی ہے، وہ صاحب تکریم بھی ہے، اور وہ بے گناہ بھی ہے، بے خطا بھی ہے۔ میں اہل انصاف کے ضمیر پر دستک دے رہا ہوں، جنہوں نے علم پڑھا ہے، جنہوں نے نہیں پڑھا یا صرف عصبیت سیکھی ہے یا نظریہ ضرورت کے پجاری ہیں، میرا ان سے سوال ہی کوئی نہیں ہے۔ ذاتی تراشی ہوئی روایات کی اوٹ میں حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے، خیال آرائی پر فلسفیانہ موشگافیوں میں الجھ کر حرمتوں کو پامال کیا جاتا ہے، اور گھر میں بیٹھ کر تشریحیں کی جاتی ہیں۔ کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ کو؟ میرے رسول نے ارشاد فرمایا، انی حارب لما حاربتم، اے حسین جو تیرے مد مقابل آئے گا وہ نبوت کے مد مقابل آئے گا۔ بولیے، نبی کے کپڑوں کو میلا کہنے والا تو کافر اور واجب القتل ہے، مرتد ہے۔ نبی کی ذات پر تلوار چلانے والا کون ہے؟ کیا کسی صحابی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر توڑ تک، کیا کسی نے ایسا کسی کے خیال کی دنیا میں بھی یہ چیز گزری ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کوئی اس طرح کا رویہ؟ لیکن جنہوں نے کیا ہے، آج سٹیجوں پر ان کے نام بڑے تکریم سے کیے جاتے ہیں، لیے جاتے ہیں۔ مولا کائنات کے بارے میں حضور نے نہیں فرمایا علی مال قرآن مل قرآن مال علی؟ اب میں ان رشتوں کی تکریم کے تسلسل میں آپ کو لے جا رہا ہوں کہ ماں وہ ہے جس کے روح کی انگ انگ میں قرآن اترا ہوا ہے، وہ خود قرآن میں اتری ہوئی ہیں۔ حسین کی ماں اس شان کی ماں ہے۔ حسین کا بابا وہ ہے کہ جن کے بارے میں خود صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، ان سے بھی قرآن جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو والدین حسین ہیں، اور پھر جد حسین تو خود صاحب وحی ہیں، اور جدہ حسین وہ ہیں جن کو خدا کی طرف سے سلام آیا کرتے ہیں۔ یہ کتنے مقدس رشتے ہیں! کاش امت نے ان رشتوں کو مانا ہوتا، کاش اہل علم نے ان رشتوں کی تکریم کی ہوتی، تو کبھی بھی حسین علیہ السلام کی ذات کے ساتھ نہ الجھتے۔ سچ فرمایا تھا سلطان العارفین علیہ الرحمہ میں، وہ فرماتے ہیں، جے کر مندے بیت رسولی تے تاں پانی بند کیوں کر دے ہو۔ گویا امام العارفین کے نزدیک انہوں نے بیت رسول کو مانا ہی نہیں ہے۔ یہ سارے فکری فلسفے ہیں، جوڑ توڑ ہے دشمنان اہل بیت کو بچانے کے لیے۔ یہ کب یہاں تک تو تم آپ معاملات کو اور علمی اقدار کو گرد آلود کرو گے اپنی ڈٹھائی کے ساتھ، لیکن اب وہ وقت نہیں رہا کہ آپ چھپ سکیں یا آپ کے مظلومہ لوگ چھپ سکیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ قدرت کا فیصلہ ہے۔ لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ نبوت کے ممبر پر بیٹھ کر نبوت کے دشمنوں کی پذیرائی کرنا، یہ کون سی دینی لیاقت ہے، کون سی اخلاقی عظمت ہے؟ کبھی والدین رسول پر تکفیری ڈرامہ، کبھی ام رسول حضرت ابو طالب علیہ السلام پر تکفیری ڈرامہ۔ ان رشتوں کو سنبھالو۔ میرے رسول نے ہمارے رشتوں کو کیا تکریم دی ہے۔ میری پینڈو دیہاتی سادی اماں جس کے پاؤں گرد آلود رہتے ہیں، کبھی گوبر سے اور کبھی مٹی گٹے سے،
لیکن میرے رسول نے میری اس سادی اماں کو یہ تکریم بخشی ہے کہ خدا کی 7ویں آسمان سے جنت اٹھائی اور ان کے قدموں میں رکھ دی ہے، اور پھر میں رسول کے رشتوں کی کیا تکریم کر رہا ہوں؟ کبھی رسول کے جگر پارے کو، بضائے رسول کو خطا پر کہہ رہا ہوں، کبھی نواسہ رسول، سبط رسول، معنی قرآن امام حسین کو کہہ رہا ہوں کہ یہ خلیفہ برحق کے خلاف اٹھے ہیں، یہ باغی ہیں۔ تو میرے خیال کے مطابق میں مشورہ دوں گا کہ اب کلمے کا برقع تمہیں اتار دینا چاہیے۔ کلمے کا تم سے کوئی تعلق نہیں، نہ کلمے کا تم سے ہے، نہ تمہارا کلمے سے ہے۔ یہ وہی کلمہ ہے جو عبداللہ بن ابی نے پڑھا تھا، یہ اس کی جماعت نے پڑھا تھا، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حسین علیہ السلام کا خاندانی پس منظر جو ہے وہ بھی معنی قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، اور آقا امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور سیرت کا سارا تقدس جو ہے وہ بھی قرآن کی آیتوں میں ڈلا ہوا ہے، قرآن کی آیتیں اس میں اتری ہوئی ہیں۔ یہ مائیت اتنی پختہ ہے کہ اسے قیامت بھی نہیں توڑ سکتی، اور امام علی مقام علیہ السلام کی اقدار جو انہوں نے قائم کر کے اسلام کو بقا کی ضمانت بخشی ہے وہ بھی قرآن کا حصہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسوہ حسینی اپنائیں، ہمیں چاہیے اس ذات حسین کو سمجھنے کے لیے اپنے فکری مصنوعی اندازے نہ لگائیں، ذات محمد سے پوچھ لیں کہ حسین کیا ہے، اور قرآن کریم کی آیات سے پوچھ لیں کہ حسین کیا ہے، قرآن کریم کی حرمت مآب ان تفصیلات سے پوچھ لیجئے کہ حسین کا مرتبہ کیا ہے۔ تو حسین علیہ السلام اور قرآن میں ہر اعتبار سے باہمی ایسا ربط ہے، خواہ وہ زندگی کا کوئی طرز ہو، کوئی حیثیت ہو، کوئی چیز ہو، ہر سانس جڑی ہوئی ہے حسین کی قرآن کے ساتھ، قرآن کی ہر آیت جڑی ہوئی ہے قرآن کریم کے امام علی مقام کے احساسوں کے ساتھ۔ تو بھائی جب یہ طے ہے کہ حسین قرآن کے ساتھ ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے، تو جو حسین کے مد مقابل آتا ہے تو وہ قرآن کریم کے مد مقابل آتا ہے اور مشیت الہی کے مد مقابل آتا ہے۔ پھر میں اہل علم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امت پر رحم کریں، اپنی مصنوعی روایات کو گھر میں رکھیں، ہر روایت کو قرآن کے سامنے پیش کریں کہ حسین کے مد مقابل آنے والا کون ہے، یہ قرآن سے پوچھ لیں۔ بابا حسین کے مد مقابل آنے والا کون ہے، یہ بھی حسین سے پوچھ لیں۔ میں کسی مذہب پر نہ طنز کرنا چاہتا ہوں، نہ میرا حق بنتا ہے، نہ میں پسند کرتا ہوں، صرف احقاق حق کے لیے سوال کر رہا ہوں شرق اور غرب کے علماء سے، عرب اور عجم کے علماء سے، کہ آپ کا تعلق قرآن سے ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کا تعلق قرآن سے ہے تو پھر قرآن تو حسین کے تعلق کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اور بابا حسین حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ بیان کر رہا ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ تو پھر جب جو لوگ ان کا احترام نہیں کرتے وہ قرآن کا احترام کیا کریں گے؟ فرق کتنا ہے۔ صفین کے مقام پر قرآن پر یقین کرنے والوں نے قرآن کی تلاوت زبان سے کی، اور قرآن کی مخالفت کرنے والوں نے قرآن کو نیزوں پر لٹکایا اور اہانت کی۔ پر فرق کتنا ہے؟ اور کوئی فرق نہیں ہے۔ تاہم عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے امام علی مقام علیہ السلام کو معنی قرآن کی عظمت میں بیان فرمایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس کی نبوی زبان سے وضاحت بیان فرمائی ہے کہ اہل علم پوری علمی دانتداری کے ساتھ، پورے علمی وقار کے ساتھ قرآن کریم اور امام علی مقام علیہ السلام کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور سیرت امام کو اپنا ایمان بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔